اللہ 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 رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظر بد ایک ایسی وبا ہے، بیماری ہے جس سے ہر انسان کو پالا پڑتا ہے۔ انسان تو انسان ہے، جانوروں کو بھی، ہر مخلوق کو اس سے پالا پڑتا ہے۔ نظر بد کیا چیز ہے؟ اکثر لوگوں کو نظر بد کا صحیح ادراک نہیں ہوتا، سمجھ نہیں ہوتی، اور نظر بد کی وجہ سے مہلک بیماریوں کے اندر، امراض کے اندر اور ایسی بیماریوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں جس سے انسان کی جان بھی چلی جاتی ہے۔ ڈاکٹرز کے پیچھے پھرتے رہتے ہیں، علاج کراتے رہتے ہیں، میڈیسن کھاتے رہتے ہیں، لیکن اس سے فائدہ افاقہ نہیں ہوتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بد کے متعلق بے شمار ارشادات فرمائے ہیں۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیاں اس پر دلالت کرتی ہیں، آپ کے واقعات، آپ کی احادیث، پھر اولیاء امت نے اس پر جامع گفتگو فرمائی ہے۔ نظر بد کا 1400 سال سے منکر کوئی نہیں ہے۔ 1400 سال سے مسلمانوں میں نظر بد کا منکر کوئی نہیں ہے۔ عید السو جو ہے یہ برحق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نظر بد جو ہے یہ زندہ اونٹ کو ہنڈیا میں پہنچا دیتا ہے، ایسے گر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ پھر نظر بد کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ نظر بد جو ہے وہ آپ کو دشمن کی لگے۔ نظر بد محب کی بھی لگ سکتی ہے، اپنے دوست کی بھی لگ سکتی ہے، بچے کو باپ کی بھی لگ سکتی ہے، اور بیٹے کو ماں اور باپ کی بھی لگ سکتی ہے، بہن بھائیوں کی بھی ایک دوسرے کو نظر لگ سکتی ہے، حاسد کی نظر بھی ہوتی ہے، بغض والے کی نظر بھی ہوتی ہے۔ نظر بد جو ہے یہ ہر انسان کو، جانور کو لگ سکتی ہے۔ ایک آدمی کاروبار کر رہا ہے، اس کی دکان بہت چل رہی ہے، دیکھنے والے گزرتے ہوئے کہتے ہیں جی بڑا رش پڑا ہوا ہے، بڑا یہاں پہ کاروبار ہے اس کا، یہ نظر بد لگتی ہے جناب۔ ایک آدمی کا جانور ہے، بہت اچھا دودھ دیتا ہے، بڑے مویشی ہیں، بڑی کھیتیں ہیں، اب ایک آدمی کہتا ہے اس کے تو بڑے کھیت ہیں، اس کے تو بڑے جانور ہیں، اس کا تو بڑا فائدہ ہے، وہیں پر نظر بد لگ جائے۔ ایک آدمی اچھا کپڑا پہن کے باہر نکلا، لوگوں نے دیکھا بڑا خوبصورت لگ رہا ہے، سمارٹ لگ رہا ہے، بہت اچھا کپڑا اس کو جچ رہا ہے، اب دیکھنے والے نے اس کو محبت سے دیکھا چاہیے یا بغض سے دیکھا، وہ نظر جا کے اس کو ٹھک لگے، اور یہ آدمی کیا ہو جائے گا؟ وہیں پہ گر جائے گا۔ میں مکہ مکرمہ کا سچا واقعہ ہوتا ہوں۔ مولانا عبدالعزیز صاحب کے بھانجے عمر فاروق صاحب میرے ساتھ تھے لال مسجد سے، 2009 کی بات ہے، تو ہم نے جبل ہندیہ ٹوٹ گیا، بالکل ختم ہو گیا، وہاں پہ جو باب عبداللہ بن گیا، حرم کی توسیع ہوئی ہے، آخری سال تھا، ہم اس پہ رہ رہے تھے، اوپر گھر تھا ہمارے ایک دوست کا، اس نے ہمیں وہ گھر خالی تھا، اس نے کہا یہ گر جائے گا، آپ یہ لے لیں۔ ہم 3-4 اکٹھے رہ گئے، بلکہ مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے وہیں پر۔ تو وہاں پر ہم جب رہ رہے تھے تو میں سعودی وہ پہنا، میں نے لباس، تو اس کے اوپر میں نے وہ رومال پہنا، تو اکثر وہاں عادت ہوتی ہے کہ میلہ بھی جلدی نہیں ہوتا، اور ان کے لباس میں بندے کو بات چیت میں اور وہ تھوڑی برات مل جاتی ہے، تو ٹیکسی والے ریٹ کم بتاتے ہیں، ورنہ اس شلوار کے میں ریٹ زیادہ ہر چیز کے بتاتے ہیں۔ تو میں جیسے ہی وہاں سے باہر نکلا تو ایک سعودی دوسرے سعودی سے باتیں کرتے ہی آ رہے تھے، چڑھائی چڑھ رہے تھے، تو ہم اپنے گیٹ سے باہر نکلے تھے گھر سے، تو میں رومال پہنا ہوا تھا، سعودی اور عربی کوٹ پہنی ہوئی تھی، تو سعودی نے مجھے یوں کیا، ماشاءاللہ کوئی اس طرح لگ رہے، تو اب وہ یہ کہا کہ میں نے بھی اس سے سلام دعا کی اور بس وہ آگے نکل گیا، میری ایک دم کمر میں درد نکل گیا، زندگی میں کبھی درد نہیں نکلا، آج تک نہیں نکلا، نہ پہلے کبھی نکلا، اور ایسے درد نکلا کہ میں نے ان کو پکڑا اور اندر لے گیا گھر میں نے کہا، اور ایسے لوٹ بوٹ ہونا شروع ہو جیسے مچھلی ہوتی ہے،
اچھا انہوں نے کہا ابھی فون کرتے ہیں، گاڑی آ جائے گی، وہ آئے گا، ہمیں اسپتال مستشفی نور لے جائے گا۔ میں نے کہا نہیں، کچھ کو نہیں بلانا، ابھی جو ہے یہ آیات پانی پہ دم کر کے مجھ پہ چھڑکیں اور مجھے بلا دو۔ تکلیف اتنی تھی کہ میں خود نہیں پڑھ سکتا تھا، میں مثال دے رہا ہوں۔ میں جیسے ہی وہ ایک گلاس پانی پیا اور چھینٹے یوں لیے تو ایک دم میرا درد رفع ہونا شروع ہو گیا۔ وہ کہ میری کمر جیسے اندر سے رگیں مروڑ دی گئی اور یوں میں لوٹ پوٹ ہو رہا تھا، مچھلی کی طرح تڑپ رہا، اور ایک دم 5 منٹ کے بعد میں یوں بیٹھ گیا اور وہ پہاڑی پیدل دوبارہ نیچے اترا، حرم میں آئے۔ اس کے بعد آج دن تک کبھی درد نہیں ہوا۔ مجھے کہتے لگے یہ کیا ہوا؟ میں نے کہا یہ نظر بد تھی، اس نے ایک دم مجھے دیکھا تو نظر لگا دی، اور اگر میں ڈاکٹروں کے پیچھے پھرتا رہتا تو پھر کیا ہوتا، نئے نئے تجربے مجھ پہ ہونے شروع ہو جاتے، اور وہاں کے ڈاکٹر۔ تو اس لیے یاد رکھیں نظر بد ایک ایسی چیز ہے کہ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے اکابرین اس کے اندر جکڑے جاتے ہیں، بڑے بڑے، زبان بند ہو جاتی ہے، درس نہیں دے پاتے، بعض کا بیان نہیں کر سکتے۔ مجھے ایک ریمنڈ کے بزرگ کہنے لگے فلپائن جا رہے ہیں، وہاں بیان کرنے کھڑے ہوتے تھے، تو جیسے مسجد میں بیان کے لیے میں کھڑا ہوتا تو باہر زبان بند ہو گئی، وہ کہنے لگے زبان بند ہو گئی، بیان نہیں کر سکتا۔ پھر میں نے کوشش کی، پھر مجھے بتایا گیا، تھوڑی دیر کے بعد ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں، انہوں نے کچھ پڑھا، اس کے بعد میری زبان جاری ہو گئی، تو انہوں نے مجھے بعد میں بتایا کہ ایک فلپائنی غیر مسلم باہر کھڑکی سے آپ پہ نظر ڈالے ہوئے تھے۔ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے کہ مولانا مرتضیٰ چاند پوری رحمت اللہ علیہ مناظر اسلام تھے، حضرت شیخ کے خاص تھے خادم، اور آپ نے گنبد خضرا جو بچا ہے یہ مولانا مرتضیٰ چاند پوری اور مولانا شبیر عثمانی رحمت اللہ علیہ کی وجہ سے، ورنہ عرب توڑ رہے تھے اس کو بدعات کہہ کے۔ تو مولانا مرتضیٰ چاند پوری مناظرہ کر رہے تھے ہندو سے، مناظرہ کرتے ہوئے زبان بند ہو گئی۔ شیخ الہند ضعیف تھے لیکن بیٹھے ہوئے تھے، حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے فوراً آنکھیں بند کی، تصرف کیا، اپنی توجہ اس کو ڈالی۔ آپ کو پتا چلا وہ ہندو جوگی بیٹھا ہوا ہے جو میرے شاگرد اور مناظر اسلام پہ تصرف کر رہا ہے، انہیں توجہ ڈال رہا ہے۔ شیخ الہند بھی شیخ الہند تھے نا، ہمارے علماء اکابرین ان چیزوں میں آج الگ ہو گئی ہے، عملیات الگ ہو گئی ہے، تدریس الگ ہو گئی ہے۔ آج ہمارے شیخ الحدیث کو بھی ایک عام آدمی جو ہے نا جادو کر کے نظر بد کے ذریعے کرا دیتا ہے۔ ہمارے پاس دفاع نہیں ہے، اقدام تو دور کی چیز ہے، دفاع ہی نہیں ہے ہم پہ۔ ہم ایک وقت تھا اقدامی کیفیت میں تھے، ابھی آپ دیکھیے شیخ الہند نے یوں آنکھیں بند کی، توجہ ڈالی، وہ آدمی جوگی جو تھا اس پہ جب توجہ پڑی، وہ روحانیت کی ہوتی ہے، وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ جیسے ہی وہ بھاگا، مولانا مرتضیٰ چاند پوری رحمت اللہ علیہ کی زبان کیا ہوئی؟ جاری ہوئی، بیان شروع ہو گیا۔ ایسے کتنے بزرگوں نے مجھے کہا کہ بیان کے لیے بیٹھتے ہیں تو زبان رک جاتی ہے بعض کا، اور اگر آپ پہ نظر نہیں ہے، آپ پہ دماغ پہ ایسی چیزیں اتریں گی کہ آپ مجمع کو حیران کر دیں گے، آپ کو خود نہیں پتا ہوگا میرے منہ سے کیا نکل رہا ہے۔ دکان بند نظر بد کی وجہ سے، صحت ختم، صحت مند انسان ہوتا ہے ایک دم جکڑا جاتا ہے، کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا؟ بات یہ ہے نظر بد کا علاج۔ اب آخری جملہ نظر بد کا، یہ آپ کو سمجھ تو آگے نا نظر بد، میں نے ذرا مختصر لیکن کم ٹائم میں آپ کو جامع بتانی ہوتی ہے بات۔ اب نظر بد کا مجرب علاج کیا ہے؟ ایک تو ٹوٹکے ہیں، بہت سے ٹوٹکے ہیں، ہلدی کے، فلاں کے، اجوائن کے، دھوئیں کے، وہ ٹوٹکے ہیں، یاد رکھیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ گھروں کے، آپ میں ان کا انکار بھی نہیں کروں گا کیونکہ اس میں شرک بدعت تو ہے ہی کوئی نہیں، آپ یقین اس پہ نہ رکھیں، وہ تو ٹوٹکا کہنا، یاد رکھیں اس کا انکار بھی حرام نہیں کہہ سکتے آپ اس کو، لیکن آیات قرآنی سے مجرب علاج میں آپ کو 3 بتاؤں گا، اور تینوں میرا عادت ہے کہ صرف قرآن و سنت سے جواب دیتے ہیں آپ چیز، ادھر ادھر سے نہیں، کسی کہانیوں سے نہیں، آپ کو پتا ہے سب۔ پہلی شفا نظر بد کی سب سے بہترین شفا کے لیے آیات ہے سورہ نون والقلم کی آخری 2 آیات۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ
لما سمعوا الذکر ویقولون انہ لمجنون وما هو الا ذکر للعالمین. یہ آخری 2 آیات آپ 7 بار کسی بھی مریض پہ پڑھ کے دم کر دیں، پانی پہ دم کر کے اس کو چھینٹے دے کے پلا دیں، اس کی باڈی پہ یوں چھینٹے دیں سر سے پیروں تک، پھر پیروں سے سر تک 3 بار، پھر سر سے پیروں تک، اور اس کو پلا دیں، اس پہ دم کر دیں. اگر سخت سے سخت بھی نظر ہوگی 3 دن میں ختم ہو جائے گی. 3 دن تو بہت دور ہے، 1 دن میں انشاءاللہ ختم ہوگی. صبح شام کر دیں. ایک بات سمجھ آ گئی؟ یہ تو وہ ہے جو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ اور دیگر ہمارے اکابرین کی مجربات میں ہے. مولانا نظر الرحمان صاحب نے مجھے اس کی اجازت دی تھی، باقاعدہ طور پہ بٹھا کے اپنے پاس، حضرت تھانوی کے چونکہ سلسلے میں ہم کو اجازتیں تھی. دوسری جو اجازت ہے وہ سورہ اعراف، اس کا 3 رکوع. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے نزدیک نظر بد اتنی زہر آلود ہو کہ انسان موت کے منہ میں چلا گیا ہو، وہ بھی یہ کر لے تو اللہ اس کو نجات دے دے گا. حسن بصری کون ہے؟ شیر خدا کے شاگرد خاص علی المرتضیٰ کے، جنہوں نے رسول اللہ کی زوجہ ام سلمہ کا دودھ پیا ہوا ہے. ہے تابعی، لیکن دودھ رسول اللہ کی زوجہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیا ہے. اور حسن بصری کی والدہ ام سلمہ کی ذاتی نوکرانی تھی. ہم تو صحابہ کے نوکر ہیں نا، ہم تو صحابہ کے نوکروں کے بھی نوکر ہیں. یہ تو ہمارا عقیدہ ہے نا سنیوں کا، ہے یا نہیں؟ تو ہم حسن بصری فرماتے ہیں کہ جو انسان سورہ اعراف کا 3 رکوع یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، یہ پورا رکوع پڑھ کے پانی پہ دم کرے اور مریض کو پلائے اور مریض پہ دم کرے، ہر قسم کی نظر، حسد، بغض زائل ہو جائے. 2 چیزیں. اب تیسری آیت کریمہ سورہ آل عمران کی ہے، آخری آیت سورہ آل عمران کی. یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. یہ آیت کریمہ اگر آپ بچہ رو رہا ہو، بچے کو نظر لگ گئی ہو، بڑے کو، بوڑھے کو، دکان کو، کاروبار کو، آپ کی کسی بھی شعبے میں، آپ یہ آیت کریمہ 11 بار پانی پہ دم کر کے مریض کو پلائیں، دکان پہ دم کریں، چھڑکائیں پانی کا، مریض پہ چھڑکائیں، کھیتی میں ہے، جانوروں میں ہے، کسی بھی جگہ ہے، پانی کو چھینٹے دیں، انشاءاللہ ہر قسم کی نظر، حسد ختم ہو جائے. اور اگر آپ کو نہیں بھی نظر لگی، روزانہ یہ عمل کر لیں تو آپ کی نظریں گھروں سے نکلتی رہیں گی. گھر میں چھڑکاؤ کریں، آپ کے گھر میں نحوست نہیں آئے گی. گھروں پہ نظر لگ جاتی ہے بعض اوقات، گھر والے پیار محبت سے رہتے ہیں تو خاندان کی، محلے والوں کی لوگ پھر ہمارے پاس دوڑتے ہیں جی کو تعویذ دیں. ہر چیز کا علاج تعویذ نہیں ہے، کچھ اعمال قرآنی بھی کر لیا کریں، ہے نا یہ چیز. تو انشاءاللہ عمل کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ 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 اللہ.